افغان مہاجرین کی واپسی تک انتہا پسندی روکنے کی ضمانت دینا ممکن نہیں۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں افغان پناہ گزینوں سے متعلق عالمی کانفرنس میں خطاب۔ کہا افغان امن عمل کے لیے پاکستان جو کر سکتا تھا کیا، مخلصانہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ افغان سرحد پر باڑ غیر قانونی آمد و رفت روکنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ مزید بولے بھارت پر انتہا پسند ذہنیت کا غلبہ ہو چکا، اقوام متحدہ نے کردار ادا نہ کیا تو بڑی خونریزی کا خدشہ ہے۔ وقت آ گیا عالمی برادری پاکستان کی حقیقی معنوں میں مدد کرے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس کا افغان مہاجرین کے متعلق عالمی کانفرنس سے خطاب۔ زلمے خلیل زاد نے کہا افغان مسئلے کا حل پیچیدہ، گروپوں کو ایک میز پر بٹھانا بڑا چیلنج ہے۔ ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلیپو گراندی نے کہا افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کی امید پیدا ہو گئی۔ شاہ محمود قریشی بولے پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مڈ لینڈز کے صدر عبداللہ مشتاق کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رہے ہیں۔ جلد برطانیہ سرمایہ کاروں کو لے کر پاکستان جائیں گے۔ برمنگھم میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ساؤتھ لندن کے علاقے سٹن کے میئر محمد صادق کی فنڈ ریزنگ تقریب، شرکاء نے چیریٹی اداروں کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ گلوکارہ روشن آرا بیگم نے موسیقی کے سر بکھیر کر تقریب کی رونق دوبالا کر دی۔ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ گلاسگو میں معروف مصنف اور اداکار افتخار افی کی کتاب UK یاترا کی تقریب رونمائی، اسکاٹ لینڈ کی ادبی، علمی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ اسلامک سینٹر لندن میں لبیک یا فاطمۃ الزہرا کانفرنس کا انعقاد۔ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کی مناسبت سے علماء کرام کا روح پرور خطاب۔ مشہور نعت خواں سید فرحان علی وارث نے اہل بیت اطہار کی شان میں منقبت پیش کی۔ عمودی حکومت نے برطانوی MP ڈیوی ابراہمز کو مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے پر بھارت داخلے سے روک دیا۔ کشمیری رہنما الطاف احمد بٹ، لارڈ نذیر احمد، فہیم کیانی اور دیگر شخصیات کی جانب سے بھارتی اقدام کی مذمت۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر فضا کشمیر کی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور یاسین ملک کی رہائی کے لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا مظاہرہ۔ خواتین اور بچے بھی شریک، کشمیری اور پاکستانی مختلف شہروں سے قافلوں کی صورت میں شریک ہوئے۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں جوائنٹ فارن چیمبر آف کامرس تھائی لینڈ کا اجلاس۔ پاکستان سمیت 35 ممالک کے چیمبر شریک، سیاحت، سرمایہ کاری اور ہوٹل مینجمنٹ کے حوالے سے اظہار خیال۔ دبئی میں چوکوں چھکوں کی بہار، پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کے زیر اہتمام سپر 66 کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ 20 ٹیموں نے ٹورنامنٹ میں حصہ لیا، فتح شاہین 11 کے نام رہے۔ کبڈی ورلڈ کپ جیتنے پر پاکستانیوں کا جشن جاری۔ قومی ٹیم کے کپتان عرفان عثمانہ جٹ کا اپنے گاؤں پہنچنے پر شاندار استقبال۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کی قومی ٹیم کو بھارت کے خلاف جیت پر مبارکباد۔ پنجاب اسمبلی میں تہنیتی قرارداد جمع۔ انٹرنیشنل کبڈی آبزرور نے شکست پر شور مچانے والے بھارتیوں کو شٹ اپ کال دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں ثنا جاوید۔ ناظرین، پاکستان میں امن کا سورج آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ کھیل کے میدان مکمل آباد تو خارجی محاذ پر بھی بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ عالمی رہنما ہو یا انٹرنیشنل کھلاڑی، سب کی دلچسپی کا مرکز اور محور پاکستان ہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا دورہ پاکستان روشن صبح کا پیغام دے رہا ہے۔ آج دنیا امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف کر رہی ہے۔
पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करने वाले अब पाकिस्तान के लिए डू मोर की बात कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के इक़दाम के मुकाबले में दुनिया की तरफ से मदद कम की गई। आलमी बरादरी को चाहिए कि पाकिस्तान के लिए मजीद इक़दाम करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़ेह कर दिया कि अफगान पनाह गज़ीनों की वापसी तक इंतहा पसंदी रोकने की ज़मानत देना मुमकिन नहीं। भारत में तेजी से परवान चढ़ती इंतहा पसंदी से बड़े पैमाने पर खूनरेजी का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर दुनिया को खबरदार कर दिया। अफगान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, भारत पर इंतहा पसंद ज़हनियत का गलबा हो चुका है। ये तारीख में एक अहम मोड़ है और हालात मजीद खराब हो रहे हैं। I really am worried of what is happening in India. And it's not just me who's worried. If you look at the demonstrations in India, what is going on, the civil society, the intellectuals. And I can tell you, this is not the India I know. This is not the India of Nehru and Gandhi. Whenever an ideology that is based on hate and which brings in this ultra-nationalism of any race, it always ends up in bloodshed. इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि इंडिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो 11 दिनों में पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। क्या 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाले मुल्क का सरबराह ऐसे बयान दे सकता है? The statement of Indian Prime Minister that they can destroy Pakistan in 11 days, does a responsible Prime Minister of a country of over 1 billion people, does he make a statement like that? And then the army chief saying that they can take over Pakistan side of Kashmir whenever the parliament signals. So it is heading in the wrong direction. I was in the United Nations in September, and this was the first time I flagged it. Things have only gone worse since then, and unless the world community takes notice, things will get far worse. 9/11 के बाद इस्लाम को शिद्दत पसंदी का मजहब कहा गया, जिससे इस्लामोफोबिया बढ़ा। लोग इन दोनों में फर्क न कर सके। Political leaders use refugee problems for dividing humanity. Who wants to be a refugee? It is probably the most difficult decision for a human being to leave his home after 9/11. Islamophobia compounds the miseries of Muslim refugees. And Islamophobia, we all know, it came after 9/11 because terrorism and Islam were equated, Islamic terrorism. People could not tell the difference. In a way, it is important for peace so that the refugees, the conditions in Afghanistan are such that the refugees can go back. So then we can take responsibility if someone operates from this side. तकरीब से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की तारीफ की और तस्लीम किया कि पाकिस्तान के अपने इक़दामात के मुकाबले दुनिया की तरफ से पाकिस्तान की इतनी मदद नहीं की गई। आलमी बरादरी को चाहिए कि मजीद इक़दामात करें। Pakistan was the #1 refugee hosting country on earth. And we have been proud to work with you to support Pakistani host communities and Afghan refugees. We have done so through integrated humanitarian and development actions across the country, alleviating the burden on Pakistan's national public service system and helping Afghans sustainably reintegrate back home. But we must recognize that international support for Pakistan has been minimal compared to your own national efforts. तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि अफगान मसले का हल बहुत पेचीदा है। You've done a great service for the people of Afghanistan in your various positions and now. With regard to how well the patient is doing, I think that I am cautiously optimistic that we've made progress. It's a very complicated problem, no doubt. There are internal issues of Afghans to. कॉन्फ्रेंस के शुरका ने जहां अफगान महाजरीन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा, वहीं पनाह गुज़ीन की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान मुंतकली पर भी जोर दिया। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
پاکستان تحریک انصاف مڈلینڈز کے صدر عبداللہ مشتاق نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. برطانیہ سے انویسٹرز کو پاکستان لے کر جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. نومنتخب صدر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. ترجیحات میں مینلی تو ہماری یہی ایک فوکس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم آپس میں جو پارٹی کو منظم کریں. کسی طرح یو کے میں کافی جو ہے وہ ایک دوسرے سے اختلافات ہیں لوگوں کے، تو ان کو اکٹھا کریں اور مل کے جو ہے نا پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کریں. کوشش کریں کہ ادھر سے ہم انویسٹمنٹس بزنسز کو لے کے جائیں پاکستان میں. 3-4 ماہ ہو گئے ہیں صدر منتخب ہوئے، اس دوران آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی نئی چینجنگ لائی ہے؟ کوئی ایسی چیز یا کوئی انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان میں کوئی ٹیم لے کر گئے ہیں؟ کیا کیا آپ نے؟ جی بالکل، ہم کافی ساری کمیونیکیشن میں ہیں پیچھے حکومت کے ساتھ. کچھ پلانز بھی لے کے ہم نے آرگنائز کیے ہیں. 1-2 ڈیلیگیشن بھی ہم لے کے جانے والے ہیں. تقریباً فائنلائز ہو گئی ہیں ساری ڈیٹیلز جو ہم تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کریں گے. تو اس میں اچھی انویسٹمنٹ جو ہے نا اور اچھے سیکٹرز کے اندر اوورسیز پاکستانیز اس میں نمائندگی. بیسیکلی انٹرنل میٹر تھا پارٹی کا، تو اس کو بلا وجہ اچھالا گیا میڈیا کے اندر. ہم مل بیٹھ کے اس کو ہم ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے آپس میں اختلاف اپنے دور کریں گے لازمی. تو آپ نے اپنی پارٹی کو متحد کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جو بھی مخالفین تھے آپس میں، جن کو مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں آپ مور دین اینی تھنگ ایلس، تو ان کو آپس میں بٹھا کے تو بات چیت کرا کے مس انڈرسٹینڈنگ دور کریں گے. جو ایک دوسرے کے خلاف پینلز ہوتے تھے وہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے. تو ہمارا مقصد یہی ہے جب سے ہم پارٹی میں آئے ہیں، اس سے پہلے بھی الیکشن سے پہلے بھی، کہ ایک دوسرے کو متحد کر کے چلیں. تو ابھی بھی یہی ہوگا، جو بھی آگے کام کرنا ہوگا اکٹھے مل کے کریں گے، مل بیٹھ کے جو ہے نا وہ متحد ہو کے کریں گے. اچھا، جو انویسٹر سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے جو حالات ہیں، یہ جیسا مہنگائی ہو رہی ہے، ہر قسم کی چیزیں، ان چیزوں کو دیکھ کر تو لوگ یہ انویسٹر آپ کو یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، ہم کیسے وہاں جائیں. تو اس کے لیے کیا آپ تجاویز کچھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو تجاویز تو دینے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ، ہم ان کو جو اس طرح کے انویسٹر ہوتے ہیں، ہم ان کو یہ تسلی دلاتے ہیں کہ پازیٹیو ہو کے سوچیں، بجائے کہ آپ ایک ایسی تھنکنگ میں چلے جائیں کہ یار سب اچھا نہیں ہے، مشکل ہے، ٹیکسز ہیں. پازیٹیو ہو کے جائیں پاکستان میں، اور حکومت آپ کا ساتھ دے گی لازمی. ساؤتھ لندن کے علاقے سٹن کے میئر محمد صادق نے اپنے چیریٹی اداروں کے لیے فنڈ ریزنگ کی ایک تقریب مقامی ریسٹورنٹ میں سجائی، جس میں گلوکارہ روشن آرا بیگم نے موسیقی کے سر بکھیرے. سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے اس تقریب میں دل کھول کر عطیات دیے. اسی پر دیکھیے سلیم صابری کی یہ رپورٹ. میئر سٹن محمد صادق کی جانب سے اپنے 2 چیریٹی کے اداروں سٹن ویژن اور آکس وے کیئر سینٹر کے لیے فنڈ ریزنگ کی ایک تقریب لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی. گلوکارہ روشن آرا بیگم نے اپنی خوبصورت آواز میں موسیقی کے سر بکھیرے. میئر محمد صادق نے کہا کہ سٹن ویژن نابینا اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں سے متاثرہ افراد کے لیے کام کر رہا ہے، جبکہ آکس وے کیئر سینٹر کا بڑا مقصد سینئر سٹیزنز کی دیکھ بھال کرنا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں سب مل کے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے میری 2 چیریٹیز کے لیے ریز کیے جائیں. ابھی جتنے بھی یہاں سے پیسے اکٹھے ہوں گے، میری 2 چیریٹیز ہیں. ایک ہے سٹن ویژن جو کہ پارشلی بلائنڈ لوگ جو ہیں، جو ان بیچاروں کو آئز کا پرابلم ہے یا بلائنڈ ہو گئے ہیں، ان کو سپورٹ کریں گے. اور دوسری جو ہے وہ ہے اوکس وے سینئر سینٹر، جہاں پہ اگر آپ 75 اور 80 ایئرس کی عمر کے ہیں، کوئی آپ کی لونلینس ہے، کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہے، ہم ٹرانسپورٹ بھیجتے ہیں، وہاں سے ان کو لیں گے، گھر وہاں پہ لائیں گے سینٹر میں، وہاں پہ وہ پلے کرتے ہیں، گیمز پلے کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بریک فاسٹ کرتے ہیں. اور ان کو ایک ایڈیشنل کمرہ بنوانا تھا، کیونکہ ان کا جو سینٹر ہے وہ کافی بڑا نہیں ہے. تو یہ جو پیسے ہم ریز کریں گے، اس سے وہ سینٹر کا ایک اور کمرہ بنائیں گے. یہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اس طرح کے ایونٹس یہاں پہ آرگنائز کرتے ہیں، جس سے ضرورت مند اور مستحقین لوگوں کی جو ہے ان کو سپورٹ ملتی ہے. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی آپس میں ان کا تعلق بحال رہتا ہے. This money goes to helping people who are in need, whether it's a community group, an activity, and they play a very important part in making available to people these kind of facilities which bring people together. People who are experiencing loneliness, you know, in their homes, it brings them out, it gets them together in a group, they share their stories, and it's very, very important part of the role of a mayor. We've raised a lot of money for his charities. This is one of many events which has been special to a lot of people. He has raised thousands and thousands of pounds,
and is helping his charities. He has two charities. One is Sutton Vision and the other is Oaksway Day Centre for the elderly. इससे पहले भी चैरिटी फंक्शन कर चुके हैं. पाकिस्तान वेलफेयर ने हमेशा उनको सपोर्ट किया. आज का फंक्शन वांसवर्थ में कराने का मकसद भी यही था ताकि यहाँ के लोगों को भी बताया जाए कि मेयर सटन चैरिटी का कितना काम कर रहे हैं. इससे पहले भी ये मेयर रह चुके हैं सटन के. ये क्या सेकंड टर्नओवर है और सभी लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने चैरिटीज़ के लिए बहुत अच्छा काम किया है. सब फैमिली फ्रेंड्स के और अपने फ्रेंड्स के जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और उनका बहुत शुक्रिया कि इवेंट अटेंड करने का. और हमारी कोशिश यही है कि जितना हम को रेज कर सके मनी चैरिटी के लिए, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि लोग हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं और हम सबका शुक्रगुजार हैं. डिप्टी मेयर स्टन एनी मोराल ने कहा कि इस किस्म की तकरीबात से नाबीना और सीनियर सिटीजन के लिए फंड रेजिंग की जाती है. ये इदारे कई सालों से मुस्तहिक अफराद की मदद कर रहे हैं. मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ. ग्लासगो में मारूफ मुसन्नफ़ और अदाकार इफ्तिखार इफ़ी की किताब यूके यात्रा की तकरीब रूनमाई हुई, जिसका अहवाल बता रहे हैं शाहिद मीर इस रिपोर्ट में. ग्लासगो में पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब स्कॉटलैंड के ज़ेरे एहतमाम मशहूर पाकिस्तानी कलमकार इफ्तिखार इफ़ी के सफ़रनामा यूके यात्रा की शानदार तकरीब रौनमाई हुई, जिसमें स्कॉटलैंड भर की अदबी और सहाफ़ती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की. तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ. तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मानचेस्टर की मशहूर और मारूफ शायरा नगमाना कंवल शेख थीं, जबकि सदारत क्लब के सदर खालिद परवेज़ और मेज़बानी के फ़राइज़ जनरल सेक्रेटरी शाहिद मीर ने अदा किए. स्कॉटलैंड की नामी ग्रामी अदबी शख्सियात शमशाद गनी, किश्वर सबात, सफदर जाफरी, जावेद ईवान और दीगर ने अपने खिताब में मुसन्नफ इफ्तिखार इफ़ी की तहरीरों और किताबों को ज़बरदस्त खराजे तहसीन पेश किया. उनका कहना था कि इशफाक अहमद और बानो कुदसिया इस सदी के अजीम सूफी मुफक्किर और दरवेश सिफ्त इंसान थे. उनके शागिर्द इफ्तिखार इफ़ी उनके मकसद हयात को जारी रखे हुए हैं. किताब यूके यात्रा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक खास तोहफा है. वेल ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी अच्छी गैदरिंग, बड़े जाने पहचाने खूबसूरत मोहब्बत से लबरेज चेहरे इफ्तिखार इफ़ी साहब के लिए जो आज की शाम से जाई स्कॉटिश प्रेस क्लब में. शुरका ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वतन अजीज़ को इफ्तिखार इफ़ी जैसे कलमकारों की इस वक्त शदीद ज़रूरत है, जो लोगों के दरमियान नफरतों को ख़त्म करने, एक दूसरों की गलतियों को माफ़ करके गले लगाने की बात करते हैं. पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब ने पहले भी इनके लिए एक तकरीब मुनक़्क़द की थी, एक शाम इफ़ी के नाम, और इस दफ़ा भी जब ये यूके यात्रा लेके आए हैं तो इनकी एक तकरीब आज थी, जो कि हम लोग इनकी बातों से इफ्तिखार साहब को बहुत महसूस हुए. बहुत ही अच्छे तरीके में ऑर्गेनाइज किया कि अच्छी खासी गैदरिंग हो गई, लोगों ने अपना अपना इजहार ख्याल किया. बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ. इफ्तिखार इफ़ी साहब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत मशहूर शख्सियत है, और इनकी किताब की रहनुमाई हुई तो माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, बहुत लोग आए. और मैं कहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, इस तरह के इवेंट होने चाहिए. बहुत ही अच्छे इंसान है, सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई. मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि इशफाक अहमद से मिलने की ना, लेकिन मुझे लगा है कि वो ख्वाहिश तो खैर नहीं पूरी हो सकी, लेकिन मुझे लगा है इनसे मिलकर कि थोड़ी बहुत तो ख्वाहिश पूरी हो गई. मुसन्नफ़ और अदाकार इफ्तिखार इफ़ी का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. यूके यात्रा दरअसल स्कॉटलैंड में रहने वाले अपने पाकिस्तानियों की मोहब्बत और प्यार का एक मुख्तसर सफर है. इस तरह की तकारीब होनी चाहिए और पाकिस्तानी कल्चर प्रमोट होगा, पाकिस्तानी आर्टिस्ट प्रमोट होंगे, अदीब प्रमोट होंगे और ये तकरीबें दिलों को मिलाएंगी. तो मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ास तौर पे ग्लासगो स्कॉटलैंड का बहुत शुक्रगुजार हूँ और खजीना शेरोदब का शुक्रिया, किश्वर सबात बहन का शुक्रिया और पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब का शुक्रिया. तकरीब के अख्ताम पर तमाम मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लफ खाने से की गई. आज ग्लासगो में पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़रिए तमाम पाकिस्तान के मशहूर राइटर, अदाकार और कलमकार इफ्तिखार इफ़ी की किताब यूके यात्रा की तकरीब रूनमाई हुई, जिसमें शहर भर की सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की. शाहिद मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज़ के साथ 92 न्यूज़ ग्लासगो स्कॉटलैंड. बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का. देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके.
اسلامک سینٹر لندن میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کی مناسبت سے لبیک یا فاطمہ الزہرا کانفرنس منعقد ہوئی۔ علماء کرام نے عقیدت کے ساتھ اہل بیت کی شان و عظمت پر خطاب کیا۔ مشہور نعت خواں نوحہ خاں سید فرحان علی وارث نے اپنے خوبصورت اشعار میں ذکر اہل بیت کیا۔ برطانیہ بھر سے مومنات کی ایک بہت بڑی تعداد اس کانفرنس میں شریک ہوئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مشہور مذہبی اسکالر سیدہ ام فروہ نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ پر مفصل لیکچر دیا۔ آج ان کا بھی روز ولادت ہے، یعنی ماں کا بھی ولادت کا دن اور سچے بیٹے کا بھی۔ بی بی پاک کو ایسے ہی سچے بیٹے چاہیے اور سچی بیٹیاں۔ آج ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں، ایک نگاہ لے لیں، کرم مانگ لیں، کہیں سے بھی وہ ہم سے دور نہیں ہے، ہم ان سے دور ہیں۔ تو جملے امام انقلاب کے ہیں، امام رحمۃ اللہ علیہ کے، کیوں؟ جن کی بارگاہ میں، جن کی خاطر ہم بیٹھے ہیں، جو ہمارے عقیدے میں نبوت ہو، امامت ہو، رسالت ہو، پناہ دے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تمام خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، جنہوں نے ایک بہترین بیٹی کے روپ میں اپنے والد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، ایک اچھی زوجہ کے روپ میں اپنے شوہر حیدر قرار علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا خیال رکھا، اور اچھی ماں ہونے کے ناطے سیدنا حسن و حسین علیہ السلام جیسے شہزادوں کی پرورش کی۔ آپ سلام اللہ علیہ کی زندگی تمام خواتین کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ Today, alhamdulillah, we gathered here for the birth anniversary of Bibi Fatima. She is one of the best in the world, according to what Hadith narration says, Sayyidatun Nisa al-Alamin, and according to the narration of the Prophet, she is the Hujjah of Allah for the people, so every people should follow. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ ہم سب عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت صرف ان کا ذہن میں رکھیں تو ہم اپنے بچوں کو بہت اچھے سے بڑا کر سکتے ہیں، اور یہ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ آگے جا کے معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے اپنا رول اچھا ادا کریں گے، اگر ہم صرف بی بی کی تعلیمات پہ نظر رکھیں تو دیٹس اٹ۔ میں نے جو کلام پڑھے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شان میں ہی پڑھیں، تاکہ ہماری جو عورتیں ہیں، جو مائیں ہیں، بہنیں، وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے، ان کی زندگی سے کیا کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اپارچونیٹی تھی جو ہمیں اسلامک سینٹر آف انگلینڈ میں سیدۃ النساء العالمین کانفرنس جو 16 تھی 2002 میں پہلی دفعہ ہم نے یہ ایک سوچا، کیونکہ جہاں پہ جب ہم نے خواتین کو دیکھا تو وہ بالکل بے رہ روی کا شکار تھی۔ تو اس وقت ہماری مسز جو ہے وہ کیونکہ فاضلہ کن بھی ہیں اور عالمہ بھی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسٹیپ یہ اٹھائیں۔ تو اس وقت پھر ہم نے یہ سوچا کہ یو کے کی خواتین کو ایک اسلامی طور پر آگے لانے کے لیے اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی نقش قدم پر چلنے کے لیے ان کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ پورے یو کے بار میں نہیں، پوری دنیا میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب رسول خدا کے مشن کو لے کر وہ آگے جا سکیں۔ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں محترمہ فروہ کے، جنہوں نے یہ اہتمام کیا، اتنے بڑے لوگوں کو جمع کیا، تو ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں قرآن اندازی کے ذریعے شرکاء میں زیارات کے ٹکٹ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر یوم ولادت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کیک کاٹا گیا، اور لبیک یا زہرا تنظیم کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے والی مومنات میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ نذیر، سینئر کشمیری رہنما الطاف احمد بٹ، تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی اور چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید نے برطانوی رکن پارلیمنٹ اور آل پارٹی پارلیمانی گروپ پر آئے کشمیر کی چیئرپرسن ڈیبی ابراہمز کے بھارت میں داخلے پر پابندی کی سخت مذمت کی ہے۔ اس موقع پر علی رضا سید نے مطالبہ کیا کہ کشمیر میں مظالم اور بدترین لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے۔ ڈیبی ابراہم ممبر پارلیمنٹ فار اولڈم جو آج ہندوستان نے دلی سے ڈپورٹ کیے ہیں، ان کے پاس ای ویزا موجود تھا۔ وہ وہاں پہ جب پہنچی
تو ہندوستان نے کیونکہ وہ کشمیر پہ بولتی ہیں, ہیومن رائٹس پہ بولتی ہیں, تو ان کا ویزا ریووک کر کے ان کو جہاز پہ بٹھا کے ان کو جو ہے وہ واپس کر دیا. پوری دنیا کے اخبارات میں ابھی واشنگٹن پوسٹ دیکھ رہا تھا, گارڈین دیکھ رہا تھا, پوری دنیا کے اخبارات جو ہے اس کے اوپر لکھ رہے ہیں. ہم سارے پارلیمنٹیرینز بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں, کشمیری پاکستانی کمیونٹی بھی. میں سمجھتا ہوں جو اولڈم اور برطانیہ کی جو کشمیری پاکستانی کمیونٹی ہے, ہمیں پیغام بھیجنے چاہیے. ان کو ڈیبی ابراہیم اور آل پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ کو آزاد کشمیر میں انوائٹ کرنا چاہیے کہ آپ چڑی کوٹ سے لے کر آپ چگوٹھی تک جائیں, آپ کو کوئی منع نہیں کرتا, وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ڈیبی ابراہیم ایم پی جو چیئر پرسن ہے آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر کی, ان کے آفس نے مجھے ای میل کی اور کہا کہ آپ اس فون پہ رابطہ کریں کہ ڈیبی ابراہیم ایم پی کو دہلی ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا ہے. میں نے پھر ان کو فون کیا اور پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم جہاز میں بیٹھے ہیں. اس طرح ہمیں ویزا الوکیٹ کیا گیا تھا 2019 کے اندر, 1 سال کا ویزا تھا جو ایکسپائر ہونا چاہتا 2020 کے, تو وہاں پہ دہلی ایئرپورٹ پہ روکا اور پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے مجھے میسج کیا اور بتایا کس طرح انہوں نے روڈلی ان کے ساتھ ٹریٹ کیا اور ان کو کہا کہ آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا اور واپس آپ کو براستہ دبئی بھیجا جائے گا. تو دبئی کی طرف ان کو ڈپورٹ کرنے کا ان کو کہا گیا ہے. تو میں اس اقدام کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. ہمارا مطالبہ یہ ہے, کشمیریوں کا مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر میں ہونے والے لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے اور کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم جو ہے وہ بند کیے جائیں, انسانی حقوق کا جو پامالی ہے اس کو روکا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر یونیورسٹیز کے اندر آپ کو پتہ ہے پچھلے چند دنوں میں کشمیری اسٹوڈنٹس کو مارا گیا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری اقوام ہے, جو اقلیتیں ہیں, ان پہ تشدد ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو لا پاس کیے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں اور بھارت کا جو سیکولر چہرہ ہے جو اس وقت تک دنیا میں موجود تھا, جس کے اور بھارت جو اپنے آپ کو سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا تھا, لیکن وہ نسل پرستی کی طرف جا رہے ہیں, اپارتھائڈ کی طرف جا رہے ہیں, اور جو دوسری اقوام ہیں ان کے خلاف جو قوانین بنائے جا رہے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. برطانیہ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور یاسین ملک کی رہائی کے لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں والسل سے ایک بڑا قافلہ لندن پہنچا اور شدید طوفانی بارش کے باوجود مظاہرے میں بھرپور شرکت کی. عرفان احمد فراز کی رپورٹ. برطانوی دارالحکومت لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر کشمیر پر بھارتی تسلط, یاسین ملک کی گرفتاری کے خلاف اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے زبردست مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے کا اہتمام جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کیا. شدید طوفانی بارش کے باوجود جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ کے مرکزی قائدین سمیت کثیر تعداد میں پاکستانی اور کشمیری مرد و خواتین اور بچوں نے شرکت کی. لندن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر ہونے والے اس مظاہرے میں والسل سے کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کا ایک بڑا قافلہ لندن پہنچا. مظاہرین نے اس موقع پر یاسین ملک کی تصویر اور مختلف احتجاجی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. مظاہرین نے اس موقع پر انڈیا کے خلاف زبردست نعرے بازی بھی کی. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی مرضی اور خواہشات کے مطابق حل کروائے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے قائدین کا کہنا تھا کہ کشمیر کا کونا کونا کشمیر کے رہنے والوں کا ہے اور کوئی بھی کشمیر کو زبردستی اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا. جب بھی ہمیں ضرورت پڑی, جب بھی ہم کال دیں گے, آپ اسی جوش کے ساتھ, اسی ہمت کے ساتھ آئیں گے. آپ تمام احباب کا جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں برطانیہ بھر سے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آج اس برے موسم میں, اس طرح کے شدید موسم میں بھی یہاں آئے اور کشمیریوں کے ساتھ آپ نے اپنا اظہار یکجہتی کی. ان کا مزید کہنا تھا کہ مودی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے, مگر عالمی برادری اس کی دہشت گردی کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی. اس موقع پر مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے مقبول بٹ شہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جتنی بھی قربانیاں دینا پڑیں وہ دیں گے, مگر کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. آج کے اس مظاہرے کے ذریعے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان شہید کشمیر مقبول بٹ کی ریمینز کو کشمیریوں کے حوالے کرے اور اس کے ساتھ ساتھ یاسین ملک سمیت جتنے بھی پولیٹیکل پریزنر اس وقت گرفتار ہیں ان کو بالکل رہا کیا جائے. اس شدید طوفان اور بارش میں کشمیری یہاں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے محمد مقبول بٹ کی باقیات کے لیے اور ہمارے ممتاز کشمیری رہنما یاسین ملک کی رہائی کے لیے آج یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں. We are here to support our Kashmiri brothers. We
want to show this world that Modi is the terrorist, is the big terrorist in the world. As all of you know, the Indian government arrested Yassin Malik more than 1 year now without any charges. We are here to protest against the brutality that's happening in Kashmir. We want our right for self-determination, and most importantly, we want the remains of Maqbool Butt to be handed over to Kashmiris. All the political parties, prisoners should be released now. Our demand is for free Kashmir. यासीन मलिक को राहत चाहिए और उस पर जो तशद्दुद हो रहा है जेल में विदाउट एनी ट्रायल उसको रहा किया जाए और बाकी क़यादत जो है मकबूजा कश्मीर की जो बीमार हैं उनका इलाज का बंदोबस्त किया जाए। यासीन मलिक साहब को रिलीज़ किया जाए और उनके साथ जितने असीरान हैं सबको रिलीज़ किया जाए। ये हिटलर है, ये फिरौन है। अब फिरौन की हिस्ट्री देखो, यही उसने किया था, यही हिटलर ने किया था। ये उसका थर्ड कॉपी है, जैसे उनके साथ हुआ था ऐसे इसके साथ करें। We are outside the Indian High Commission and we're here to defend Kashmir, also to end the atrocities and curfew imposed in Safir. We are here to stand for humanity. जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है इंडिया की, ये उसकी ब्रूटैलिटी एक्शन आप देख लें कि कितना वो जमहूरी इक़्तिदार के पाबंद है। दूसरी हमारी डिमांड जो है वो यासीन मलिक को फिलफोर रिहा किया जाए और उनके साथ जितने भी तमाम सियासी असीरान हैं उनको भी जो है वो रिहा किया जाए। मकबूल बट शहीद को 36वां यौम शहादत पर आज बरतानवी कश्मीरी ये मुतालबा करते हैं कि मकबूल बट के जस्ते खाकी को कश्मीरियों के हवाले किया जाए ताकि मकबूल बट को एक डिग्निफाइड तरीके से शोदा कब्रिस्तान के अंदर दफनाया जा सके। मुजाहरे में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया के सदर तहसीन गिलानी, जनरल सेक्रेटरी लियाकत लोन, यासिन अंसारी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वलसाल के सदर अरशद परवेज, रासिब कश्मीरी, साबिक कौंसलर मोहम्मद यासीन और बरतानिया भर से काफिलों ने शिरकत की। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बैंकॉक में जॉइंट फॉरेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स थाईलैंड का इजलास थाईलैंड की बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के इश्तराक से मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान समेत 35 ममालिक के चैम्बर्स ने शिरकत की। थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर अब्दुल गफ्फार वारसी ने पाकिस्तानी चैम्बर की नुमाइंदगी की। मजीद तफसीलात इमरान यूसुफ की इस रिपोर्ट में। बैंकॉक में जॉइंट फॉरेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स थाईलैंड के इजलास में थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से नायब सदर अब्दुल गफ्फार वारसी और एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अजहर विरक ने शिरकत की। इजलास का आगाज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जनरल सेक्रेटरी मिस दुआंग जाइसावा चिंता चित ने किया, जबकि उसकी सदारत मिस्टर स्टैनली कॉन्ग चेयरमैन जॉइंट फॉरेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की। इस इजलास में थाईलैंड के कारोबारी मामलात, होटल मैनेजमेंट और सयाहत पर मौजूदा असरात और सरमायाकारी के फरोग की इस्लाहात, वीजा और वर्क परमिट के मुतालिक पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉर्दर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बहस की गई। कबड्डी वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तानियों का जश्न जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौमी टीम को भारत के खिलाफ जीत पर मुबारकबाद। पंजाब असेंबली में तहनीयती करारदाद जमा। इंटरनेशनल कबड्डी ऑब्जर्वर ने शिकस्त पर शोर मचाने वाले भारतीयों को शट अप कॉल दे दी। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत को शिकस्त देकर कबड्डी का आलमी कप जीतने पर कौमी कबड्डी टीम को मुबारकबाद पेश की। पीटीआई के रुकन मुसर्रत जमशेद चीमा ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा कराई, जिसमें कहा गया कि ये ऐवान कबड्डी वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम, कोच, फेडरेशन और इंतजामिया को खिराजे तहसीन पेश करता है। पाकिस्तानी शेरों की जीत पर पहलवानों के शहर में नामवर नवीद पहलवान के घर पर जश्न का समा रहा। ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फतह पर मिर्चें चबाते भारतीय अवाम और मीडिया को इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के ऑब्जर्वर हेमराज चौधरी ने करारा जवाब दिया है। कहते हैं कि कबड्डी टीम को ऑफिशियली तौर पर भारतीय हुकूमत ने 20 फरवरी तक के वीजे जारी किए। अगर ये असल टीम न होती तो भारतीय हुकूमत इन्हें वाहगा बॉर्डर पर रोक लेती। वीजे दिए हैं, सभी के ऑफिशियली वीजे लगे हैं, कोई इसमें दो राय तो है ही नहीं। आप भी देख सकते हो, कहीं देखना है किसी का, और जो भी लगे हैं वीजे ऑफिशियल लगे, 20 तारीख तक लगे वीजे। 17 को 18 को वापस चलेंगे बच्चे। इसमें लगी स्टैंप लगी हुई, स्टैंप से पता जब किसी को पता ही नहीं, हम वैसे ही बेतुके अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रेस वालों को तो ही होता है, वो
सबसे ज़्यादा हमारे गन तो इन्होंने प्रेस नहीं डाल रखा। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर में भारत को 41 के मुकाबले 43 पॉइंट से शिकस्त दी। भारतीय टीम ने खेल को आलूदा करने की अपनी रिवायत बरकरार रखी और मैच खत्म होने से सिर्फ 1 मिनट कबल 1 पॉइंट को लेकर रोते रहे। ताहम कौमी टीम ने जबरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करते हुए मैच अपने नाम किया। दुबई में चौकों छक्कों की बहार। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की जानिब से सुपर सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। इवेंट में 20 टीमों ने शिरकत की। शानदार मुकाबले देखने में आए। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट। क्रिकेट ने किया पाकिस्तानियों के इकट्ठे होने का इंतजाम। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई ने सजाया क्रिकेट मेला, सब ने खूब जम कर खेला। पेड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम 13 और 14 फरवरी को सुपर सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 20 टीमों ने शिरकत की। हर टीम 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। क्रिकेट मेले में चौको छक्कों का दौर भी खूब चला। हर इनिंग्स सिर्फ 4 ओवर्स पर मुश्तमिल थी। इवेंट में शरीक तमाम टीमों ने शानदार खेल पेश किया। ताहम शाहीन 11 ने तमाम टीमों को आउट क्लास करके इवेंट अपने नाम कर लिया। GHK प्रॉपर्टीज की टीम रनर अप रही। पेड के स्पोर्ट्स डायरेक्टर मोहम्मद अबू बकर ने कहा कि पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई मुस्बत सोच का हामिल अदारा है, जो इस किस्म की सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद करता रहता है, जिसका मकसद पाकिस्तानी कम्युनिटी को आपस में और कम्युनिटी सेंटर्स के साथ जोड़ना है। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई जो है वो कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव सोच का इदारा है, जो कि कम्युनिटी में पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को फ़रोग देने के लिए मुस्बत एक्टिविटीज़ का इनेकाद करता है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ का इनेकाद करके कम्युनिटी को कम्युनिटी सेंटर के साथ जोड़ें और जो टैलेंट मौजूद है कम्युनिटी में उसे ग्रो करके कम्युनिटी सेंटर तक लेके आए और यहाँ पे पॉलिश करके उन्हें जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं उनके लिए यूज़ किया जाए। पेड के जनरल सेक्रेटरी सुहेल अशरफ ने क्रिकेट टूर्नामेंट को एक कामयाब इवेंट करार दिया और शानदार मुकाबलों के इनेकाद पर स्पोर्ट्स कमेटी को मुबारकबाद पेश की। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी स्पोर्ट्स कमेटी को, इवेंट ऑर्गेनाइज़र डायरेक्टर स्पोर्ट्स अबू बकर को। ये इवेंट जब हमने पहली दफ़ा शुरू किया था तो मुझे याद है कि हमारे लिए 6 टीम्स करना भी मुश्किल थी, और ये जो पौधा लगाया गया था उस वक्त, उसके बाद आज वो तो आपने सुन ही लिया है कि हमारे पास 30 टीम्स की रिक्वेस्ट आई थी और हमने जो रजिस्ट्रेशन ब्लॉक की और 20 टीम्स को हमने ऑनर किया। ये इवेंट हमारा हर साल होता है। 2014 से हमने इसको स्टार्ट किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 2020 आ गया। 8 टीमों से हमने स्टार्ट किया। इस दफ़ा जब हमने इस इवेंट को अनाउंस किया तो हमारे पास 25-30 के करीब एंट्रीज़ आ गई थी। अभी इस दफ़ा 20 टीमें हमारी खेल रही हैं। पैड में इस इवेंट को लाने का मकसद यही होता है कि हम अपनी कम्युनिटी को पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में लेके आएँ। हमारे स्पोर्ट्स अरीना की फैसिलिटीज़ और जो बाकी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे हम उनको बताएं कि ये पाकिस्तान एसोसिएशन अपनी कम्युनिटी और बाकी लोगों के लिए भी ये यहाँ पे फैसिलिटेट करती है। इवेंट के इख्तिताम पर टूर्नामेंट की फातिहा शाहीन 11, रनर अप टीम GHK प्रॉपर्टीज और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। सैयद मुदस्सिर खुशनूर, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।